بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب نہ غلو کرو تم دین میں، وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو تم علی اللہ اللہ کے متعلق الا الحق مگر سچی بات، انما المسیح بے شک مسیح جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں وہ رسول ہیں اللہ کے، اور کلمہ اس کا القاہا الی مریم ڈالا اس نے اس کلمے کو مریم کی جانب، وروح من اور روح من ہو اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ پس ایمان لو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثا اور نہ کہو کہ تم معبود تین ہیں، باز آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد یہ کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ ہرگز آر محسوس نہیں کرتے، سن رہے ہو، ہرگز آر عیب، ہرگز آر محسوس نہیں کرتے یعنی ہرگز توہین محسوس نہیں کرتے مسیح یعنی عیسیٰ، ان یکون عبدا للہ اس بات پہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، وللملائکۃ المقربون اور ملائکہ جو مقرب ہیں وہ بھی آر محسوس نہیں کرتے، اور جو کوئی آر محسوس کرے یعنی توہین سمجھے ان عبادت ہی اس پروردگار کی عبادت سے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا پس وہ جمع کرے گا اپنے پاس ان سب کو۔ ہم نے غلوف بھی پڑھ لیا اور عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، ہم نے یہ لفظ کلمہ بھی پڑھ لیا، روح من وہ بھی ہم نے اس سے پہلے سبقوں میں پڑھ لیا،
لہذا تاکید ہے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لو. لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے. معبود تین نہیں ہوتے، معبود ایک ہی ہوتا ہے. جس کی عبادت کی جائے، جس کی پکار کی جائے، وہ زیادہ ہوتے بھی نہیں اور زیادہ ہونے بھی نہیں چاہیے. معبود ایک ہی ہوتا ہے. قرآن کے مقام پہ اللہ کے ایک معبود ہونے کی بات کرتا ہے. الہکم الہ واحد، دوسرا پارہ. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لوگوں یہ یاد رکھو، معبود زیادہ نہیں بلکہ معبود ایک اللہ ہے. الہکم الہ واحد. پہلا پارہ. یا ایھا الناس، ہے لوگو، اعبدوا ربکم، یاد رکھو جو تمہارا رب ہے صرف اس رب کی عبادت کرو. کون رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں. والذین من قبلکم، اور وہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس ایک کی عبادت کرو. مفسرین نے، حضرت ابن عباس نے اعبدوا کا معنی وحدو، عبادت کرو یعنی اللہ کو اکیلا سمجھو. اور معبود نے اپنے معبود ہونے کے دلائل بھی دیے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. انزل لکم من السماء ماء، آسمانوں سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمانوں سے پانی اتار کے زمین بھی ایک ہے، اترنے والا پانی بھی ایک ہے، لیکن نکلنے والے میوے کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا کو سیلا کھٹا ہے. یعنی جو زمین کی پیداوار ہے، کوئی صرف انسانوں کے لیے، کوئی صرف جانوروں کے لیے، کوئی انسانوں جانوروں سب کے لیے، کوئی صرف بڑوں کے لیے، کوئی صرف بچوں کے لیے، کوئی صرف بڑوں بچوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا کنٹرول ہے کہ ایک پانی نازل کر کے میٹھی چیزیں بھی بنائیں، ایک پانی اتار کے خشک چیزیں بھی بنائیں، ایک پانی اتار کے جانوروں کا نفع بھی رکھا. ایک زمین ہے، ایک پانی اتار کے سارے انسانوں کا نفع بھی رکھا. یہ ساری باتیں کر کے فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا، یاد رکھو میں اللہ کا شریک نہ بنانا. لا تقولوا ثلاثہ. کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا ایسی بات کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. لم یلد ولم یولد، میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میری اولاد بھی کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو سبحانہ، میں اللہ ہر قسم کے شریک اور حصہ داری سے پاک ہوں، میرا شریک کوئی نہیں. سبحانہ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں نزہ ذاتہ،
ان اتخاذ الولد، اللہ کی ذات کوئی بیٹا بنا لے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کیوں؟ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اللہ نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ کوئی رب کے کنٹرول میں رب کا کوئی شریک ہے۔ اللہ کی حکومت میں اس کا حصے دار کوئی نہیں، ساری بادشاہیاں اس کی ہیں، سارے کنٹرول اس کے ہیں۔ قل میرے نبی آپ اعلان کریں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کنٹرول میرا ہے، میں کبھی ظاہری طور پہ کسی کو ایک خطے کی ظاہری حکومت دے دوں، جب چاہوں میں چھین لوں، دینے والا بھی میں، واپس لینے والا بھی میں، لیکن جو اصلی کنٹرول ہے اس میں کوئی بھی شریک اور حصے دار نہیں۔ اصلی کنٹرول، اگلے لفظ بڑے عجیب ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات دن میں داخل ہوتی ہے، دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں، تمہاری حکومتیں جو میری دی ہوئی ہیں یہ ایک چند لوگوں پر ہے، چند ہزار لوگوں پر ہے، چند لاکھ لوگوں پر ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں جس جس جگہ پہ رات ہوتی ہے، جس جس جگہ پہ دن ابھرتا ہے، وہ ساری کائنات پہ صرف میرا کنٹرول ہے۔ تھوڑی سی کنٹرول رشتہ داری نہیں ہے میری۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو ہے وہ سب میرا، زمین میں جو ہے سب میرا۔ لوگوں کے روکے کام میں کرتا ہوں، لوگوں کے مشکل کام میں حل کرتا ہوں۔ اگلے لفظ ہیں ذرا سادہ سی زبان میں سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں تم عیسیٰ کو میرا بیٹا بنانے پہ لگے ہو، حالانکہ عیسیٰ تو میرا بندہ بننے پہ لگا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تم زور لگا لگا کے عیسیٰ کو میرا بیٹا ثابت کرنے پہ تلے ہو، حالانکہ عیسیٰ کو تو فخر ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ انہیں تو کوئی توہین نہیں لگ رہی، انہیں تو کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ پیغمبر کو ذرہ بھی آر نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ انہوں نے تو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ ایک حدیث ہے، اس کے لفظ ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وابن امتک، میری ماں بھی تیری بندی ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ پیغمبروں کو تو عبد ہونے میں فخر ہے۔ راضی نے کہا کہ عبد کون ہوتا ہے؟ من لا یملک شیئا، جو کسی بھی شے کا مالک نہ ہو۔ دیکھیں جی، جسے میں اللہ کی عبادت سے آر ہے اور اسے تکبر ہے، وہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے، تو اس بات کا احساس کرے کہ سارے کے سارے لوگوں نے معاشر کے میدان میں میرے سامنے آ جانا ہے اور مجھے ہر چیز کا انہوں نے جواب دینا ہے۔ وہاں آسانی نہیں ہوگی، وہاں تو معصوم پیغمبروں کے بارے میں بھی آتا ہے، جب اللہ کہیں گے نا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، میرے عیسیٰ تم نے کہا تھا
کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا؟ یا اللہ کہیں گے یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو مفسرین نے لکھا ہے وہاں پیغمبر بھی کانپنے لگ جائیں گے، حالانکہ معصوم ہے، ان کے ذمہ خطا کوئی نہیں ہے۔